بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات پڑھو. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی و درجات واسطے سلوات. حبیب قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسوان بلند آواز نال سلوات. تاجیل ظہور ولی العصر روحی و ارواحنا فدا ہو حضرت تاجیل ظہور واسطے بلند آواز نال سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین. افضل السفراء والمبشرين ابي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته
للناس لعلهم يتقون صلوات دعا ہے خدا بندی زد منان بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تو ساتھ تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے خالق دی ذات مکتب اہل بیت دے معارف دی ترویج نشر و اشاعت اور ترقی دے واسطے شب و روز مصروف عمل ادارے اور اس جیسے تمام ادارے اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے اہل ایمان نو اس دے گلوں استفادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے ملت و مکتب اہل بیت دے مشکلات خالق بحق امام زمان رفع فرمائے مالک دی ذات تمام شہداء مکتب اہل بیت ماتمی نوح خان مجالس دے سلسلے اس دے علاوہ شہید ہون والے تمام شہداء دے درجات بلند فرما خالق دی ذات سانو اپنی ذمہ داریاں نبھاون دی توفیق عطا فرما حجت ثانی شرناموں سے دہر امام زمانہ دا جلد ظہور ہو محبت اہل بیت شفاعت اہل بیت ازاداری سید الشہداء نو سڑی بخشش دا ذریعہ قرار دے خالق دی ذات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو ساڑے نام اعمال دا سر فہرست عمل قرار دے حضرت جمال منور دی زیارت تو مالک سانو سرشار فرما انہ دعا دی قبولیت واسطے سارے مل کے بلند آواز نال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات تمام مخلوقات دے وچوں واحد مخلوق حضرت انسان ہے جو ترقی پذیر بھی ہے اور جو قابل تحصیل کمال بھی ہے تمام مخلوقات دے وچوں اگر کوئی خالق ایسی ہے کہ جس دے شب و روز اس دی مسائی اور کوشش دنال اس دی ترقی دا سبب بن سکتے ہیں یا جو کمال دی منازل طے کر سکتا ہے اس اللہ دی مخلوق دا نام انسان ہے حضرت انسان دا جتنا فکر جتنا ذوق جتنا منصب بلند ہوندہ ہے اتنا زیادہ انعامات دا مستحق ہوندہ ہے معمولی جے عام زندگی گزارن والے بندے تو بھی اگر پوچھا جائے کہ تیری آخری اور تیری بہت وڈی خواہش کیا ہے تو اگر مسلمان ہے تو کہے گا میں جنت داخل ہو جاؤں میں نو جنت مل جائے میں زیادہ نہیں پڑھتا اگرچہ میں نو سٹیج سیکٹری ہاتھ کھڑے کر گیا بھاویں میرے نال کبڑی ہی تے واگ گیا میں میرے نظام اچ بلوچ آن کے دخل اندازی کیتی ہے تے بھاویں اونج واگ گیا بھئی ٹھیک ہے وہ دو مولویاں دے ذمہ جو لے مکسن تو میں آ نکل سا لیکن ظاہر ہے بہت سارے پڑھنے والے حضرات ہو سے اور انہاں بھی پڑھنا ہے سارا میں تو نہیں پڑھنا تو صحیح سارے انہوں جو سننا ہے ایک کو میں نے تو نہیں سننا میں زیادہ دیر تواڈی خدمت نہیں ایک چھوٹی جی بات اپنا حصہ رلاون واسطے حاضر ہو گیا اچھا بابے نہ میں سٹیج دا کچھ لگتا تو نہ تو چھٹتا ہی میرے اگلے گلوین نپی کلوتے ہوئے ایک سلوات پڑھیا ہے بولا دواز اللہ پاک تو سلامت رکھے بات میری ذہن مبارک تو نہ جاوے ہر اسلام دا دعویدار ایمان دا دعویدار بندہ اپنا آخری ٹھکانہ جنت دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہ ہے آرزو اور تمنا کسی مکتب فکر کول جاؤ اکسی جی اسی آئے تو جنتی تا سمینا قرآن نے فیصلہ مقایا لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب
نہ تہاڈی آرزو چلنی ہے تے نہ اہل کتاب دی بات تمنا نال نہیں ہونی کہ کوئی اگر آرزو کردا ہے تو انہوں جنت لب جانی ہے. نہ، جنت دے لبن واسطے اللہ دی ذات نے معیار بنایا ہے ایمان اور تقوی، کہ جنت دے وچ ہو جائے گا جیڑا صاحب ایمان بھی ہے اور تقوی بھی رکھتا ہے. بہت زیادہ الحمدللہ تفصیلات علماء کرام بیان کر دینے، اور تو ہنو بھی بہت ساریاں دسیاں اس نے کچھ سن بیٹھے ہو سو کچھ اگر سن سو انشاءاللہ مزید بھی مربوط راست ہوتا تو انہوں تقوی دے بارے بہت کوئی دسے سے. میں ایمیں چھوٹی جئی ایک رہنمائی قرآن کریم تو تقوی دے بارے عرض کرنا چاہنا. سورہ بقرہ دے آخر دے وچ اور سورہ آل عمران تو لے کے سورہ نساء دے تقریباً وسط تک جڑے حضرات قرآن دے نال مانوس ہو اور قرآن نال مربوط رہن دے انہاں نوں نکا جے حوالہ پہ دینا. انہاں آیات دے وچ آیات الاحکام بہت زیادہ ہیں جن دے وچ احکام بیان کیتے گئے نے. بہت سارے احکام ہیں، نماز دے احکام ہیں، روزے دے احکام ہیں، حج دے احکام ہیں. انہاں آیات جڑا میں تو انہوں ایک تھوڑا جہا علاقے دی حد براری کر کے دسیے. قرآن دے اس علاقے دے وچ نماز دے احکام ہیں، روزے دے احکام ہیں، اتھے تقریباً حج دے احکام بھی ہیں، ازدواجی زندگی دے احکام ہیں، طلاق، نکاح، میراث دے احکام بھی ہیں، وراثت کتنی ملنی ہے، کس طرح ملنی ہے، اموال دے احکام، زکوٰۃ دے احکام، تقریباً ایریا قرآن کریم دا اے احکام دے نال مربوط ہیں. اور جیڑی آیت دی میں تلاوت کیتی ہے اے روزیاں دے حکم تو بعد بلا فاصلہ آیت نمبر 187 سورہ بقرہ 187 آیت دا نمبر ہے 187 سورہ بقرہ ہے، پارہ دوسرا ہے. خالق دی ذات نے اتھے تقوی دا معیار دسیا ہے. پچھوں تقریباً بیان ہوندہ لگایا سلسلہ کہ نماز کیا ہے، حج کس طرح ہے، صبر کیا ہے، انسان دی زندگی دے مراحل بہت سارے، پھر روزے دا حکم، اور روزے دے حکم تو بعد اے آیت آئی کھلوتی ہے جتے ارشاد ہوندہ ہے تلکا حدود اللہ، اے اللہ دیا حداں نے. اللہ فرمیدہ ہے میری حداں. حد کیا ہوندی ہے؟ الحد ہو المانے، حد اس شین واقعہ میں دے جڑی رکاوٹ پیدا کرے. اس تو ادھے حکم ہو رہے، اگا حکم ہو رہے، ادھے سلسلہ اور ہے، اس پاسے سلسلہ اور ہے. ادھو دا ایک دوسرے لفظاں دے وچ حقوق اور ہیں، اس تو اگا حقوق اور ہیں. حد یعنی ایسا فاصلہ، ایسا حاجز کہ جس دے اتے ممنوعیت دا حکم لاگو ہوئے کہ اتو تائیں کسے شے دی اجازت آئی تا مک گئی ہے، اگر اتو تائیں کئی شے منع آئی تا او منع مک گئی ہے، یا اجازت مک گئی ہے یا منع مک گئی ہے. جیڑے نکتے تے آکے اجازت یا منع مک ونجے اس نکتے دا نا حد دے. اللہ کرے میں سمجھا حد، ہر شاید ہی حد دے. جی دے جاؤ، خان خوشحال خان صاحب بیٹھے نے، انہاں دے موزے دی ایک حد دے، وقت انہاں دیا زمینہ دی ایک حد دے. وقت زمینہ دے وچ خوشحال خان صاحب رہندا ماڑی شاہ سخیرہ ایک بہت بڑا ٹھٹا ہے، اس ٹھٹے دی ایک حد دے. او دے وچ گھارے نو نہ گھراں دی ایک حد دے. وقت ایک حویلی دی حد دے، ایک کمرے دی حد دے. تقریباً حدود و قیود دے نال انسان نو اپنی نجی اور عملی زندگی نو معین کرن دا راہ لبھدا ہے. جے حد تے کھلا رہے تا انسان کامل ہے.
جے حدود دا احترام کیتا جائے تو امن ہے، حدود دا خیال رکھا جائے تو سکون ہے، حدود دا خیال رکھا جائے تو فساد تو بچاؤ ہے، حدود دا خیال رکھا جائے تو محبت پیدا ہوندی ہے، حدود دا خیال رکھا جائے تو حقوق دی پاسداری ہے، حدود دا خیال رکھا جائے تو انجام دی فرائض دہی ہے، حدود دا خیال رکھا جائے تو مناہی الہی دے کولو بچن دا وڈا ذریعہ حد تے رکنا۔ حد ٹریفک دی بھی حد دے، سفر دی بھی ایک حد دے، حج تے جاؤ تو حدود و قیود ہے، اتھے طواف کر سکتے ہو، اتھے نہیں کر سکتے، اتھے نماز پڑھنی، اتھے نہیں پڑھنی، اتنا جانا ہے، اتنا اگے آونا ہے، اتنے چکر لاونے، اتنے رک وننا ہے، اتھو شروع کرنا ہے، اتھے آن کے مقامنا ہے، صفا مروہ تے اتنا دوڑنا ہے، اتھو بجنا ہے، اتھے کلومنا ہے، ادھو ہٹنا ہے، اتھو پہلا چکر اتھے ایک ہو گیا، ادھو ہٹ کے اتھو دو ہو گئے، تقریباً انہا سارے سلسلے دی حد ہے۔ زمینہ دی بھی حد دے، جدن جٹ لڑیں دادن کوئی گل نہیں، حد براری دی درخواست دے دو، جھگڑا مک جائے گا، حد براری چکریں گے۔ معلوم ہویا جو انسان دے اپنے مدار دے وچ راہن دے نال حد دا گہرا تعلق ہے۔ کھاون دی بھی ایک حد دے، پیون دی حد دے، سمن دی حد دے، پرنیون دی حد دے، ہے یکائی نہیں، شریعت ہے، شریعت ہے، پرنیون دی بھی ایک حد، بولن دی حد دے، چپ رہن دی بھی حد دے، ویکھن دی بھی حد دے، سمن دی بھی حد دے، جاگن دی بھی حد دے، برداشت دی بھی حد دے۔ اللہ دے نظام ہر شے دی حد دے، وقت اپنے نظام کئی شئی حد والیاں بنائیس تے کئی بے حد بھی بنائیس، جیڑیاں حد والیاں بنائیس اتھے حد تے کھلوسو تو پتہ چلے گا دین ہے، جیڑیاں بے حد بنائیس انہوں بے حد منے سو تا دین ہے۔ دو چیزاں دی بے حدی دسیس، فرمیدہ قل لو کان البحر مدادا، اگر یہ سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، لما نفدت کلمات ربی، میرے رب کے کلمات نہیں ختم ہوں گے، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ مفسر قرآن مصطفیٰ بولے، فرمایا لو کان البحر مدادا والارض قرطاسا والاشجار اقلاما والجن والانس قطابا والملائکۃ حسابا، اگر ساری زمینہ کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت کلمہ بن جائیں، انسان تے جن لکھن والے ہو جائیں، ملائکہ حساب کرنے والے ہو جائیں، سب کچھ مک جائے گا۔ لما سو فضائل علی ابن ابی طالب، لیکن ان سے علی کے فضائل کی حد معین حدود اللہ، یہ دین تو اللہ کی حدود ہے، انہاں دے وچ پابندی حد دی ضروری ہے۔ معرفت میدان جن دے فضائل شمار ہی نہیں ہوندے تو کوئی کیویں آکسی جو اتھو تائیں علی دے فضائل دی حد دے۔ جی اگر کہیں دا دل منیندہ پیوے جو نہیں میں حد مکا کے ہی کھلونا ہے تو آئے علی دے صرف علم دیتا حد مکا کے وکھاوے، جو دروازہ کھلا ہا منبر تے بیٹھے ہیں تے آتے بیٹھے ہیں سلونی سلونی ہے تا کوئی پوچھے۔ تاریخ دی آنکھ نے بڑے غور نال ڈٹھا،
جو دسن والا بیٹھا ہا پوچھن والے نہیں پوچھن والے مک گئے ہیں علی دا علم علی دا علم تو جی اگر رجعت ہے کسی کو نہیں ہویا تسلی اور تشفی تو آؤ ایک تلوار چاہیے ایک تلوار میرے اندر بھی کیا ہے اتنی بلند ہوئی تو بعد اتنی بھی جھک گئی بابا جی کتنا ٹائم لگا اسی سخیہ میں نے آکھے گھنٹہ پڑھ لائے ہیں تلوار اتنا گئی تو وقت آئی تو سیر کہندہ عمر ابن عبد الودہ اے خیال رکھیا کرو جو کنا پڑھانا لینو ڈھیر ساریاں گلان دا پتہ کوئی نہیں ہوندہ مگلے دے کہ دائیں پڑھ دا پہ ہم تو بڑا نام وار بندہ ہا میرے نالوں نے ٹیسٹ ماڈل دی گڈی دی چڑھیا ودا ہو سکیا ماویے نو حضرت امیر خط لکھیا جو تکڑا ہو ون ہون میں تیدر او علی پہ بھیجینا جو تینو سمجھ آوے سی کون ہے میں جعفر تیار پہ بھیجینا و تو دا مقابلہ کر کے بھی کھائیں جناب جعفر تیار دا جنگ موتج پیغمبر دا زمانی شہید ہو گیا ہے تقریباً ایسا اور ملٹی پرپس ہو گیا ہے جی میں جیڑی شاید جی تو لب دی پئی ایسا سمیٹیاں نے سیوے ہوں لفاف آلیاں گلے پکائیں ہیں تو سموسہ ہی وہ کڑائی آلا ویچ پاہمیں جیڑا کچھ ولیٹے ہو یا موقع تے لب جاوے دین دا ہی ہو آل بڑائی کلیا جی ہو جی اللہ پہ گیا ہے این تلوار بلند ہوئیے تے وقت جھکیے کتنا وقت لگ گئے سیکنڈ نہ آکھو تسی منٹ چاکھو ایک منٹ اچ بلند بھی ہوئی ہے تے جھکی ہے عمر ابن عبد الودہ سیر پرے جا پہ ہے علی اپنے ہتھا دے نال اس نو چاہے علی دا چامڑا ہا زبان رسالت متحرک ہوئی ہے لبا چو آواز اتنی بندیاں سنیے فرمایا ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین علی دی ضربت افضل ہے کوئی آئے بتائے کتنی افضل ہے کتنی افضل ہے اور اتنا ہی اگر کوئی کہہ دے کہ بس جتنی سکلین دی بندگی اس تو افضل تو سکلین دی بندگی پیغمبر نہیں فرمایا کہ ہون تک والی سکلین دی بندگی پیغمبر فرمایا سکلین دی بندگی تو افضل ہے اجا سکلین بھی موجود ہے عبادت بھی جاری ہے سجدے بھی چل دے پین جے کدائی سکلین رکے عبادت دا سلسلہ مکے تب میں کیلکولیٹ کر کے آکھا جو بندگی ہے اتنی کہ علی مولا دی ضربت اس تو بھی وعدے پہلو او سرمایہ مکے جیڑے تو وعد گنڈیم جدہ وہ سرمایہ ہی چل دا پہ تو کس طرح کہوں کہ کتنی افضل ہے آؤ دوستو ارشادوں دا تلقا حدود اللہ یہ اللہ دی حدود ہیں اس ٹائم تے کھاونا ہے اس ٹائم تے افطار کرنا ہے فجر پھٹے تو بند کر دو غروب ہو تو کھا لو رات نو بے شک کھاؤ اسی طرح ہر شے دی حد دے مال کماون دی بھی حد دے مال لاون دی حد دے جمع کرن دی بھی حد دے جے حد دے اندر کھلائیں تو بندگی ہے جی تیرے کوئی حدود ہو کوئی حدود کوئی نہیں تو بندگی نہیں ہے یہ سارا اپنا سمجھے ہے تاوی بندہ نے جدو آگیا لے لے ہم ادھر نام بھی بندگی نہیں ہے حد دے اندر کما متاسف ہے نا ایک وڈا سارا کام بالا دا ساڑے ذمہ
جو اسا انہاں نو مومن بناونا ہا، اسی مومن بنائن پر رلا ملا کے انہاں نو دتا سے سب کچھ، جتھے انہاں نو موحد بنایا سے اتھائی انہاں نو ڈرپوک ہی بنایا سے، جتھے انہاں نو عزادار بنایا سے اتھائی انہاں نو عزاداری دی روح نسے دیتی، جتھے کماون والا بنایا سے اتھے حلال حرام نسے دسیا، جتھے اس نو اللہ دا بندہ بنایا سے تے آکھے اسے جو واحد لا شریک بے مثل بے مثال خبیر ہے بصیر ہے، اتھائی وہ پتر جو چوری کر کے آیا ہے تو اس تو پوچھے ایسے تینوں کہے ڈٹھا تنا، اردو انواع کیسے اللہ وید ہے، اللہ خبیر ہے بصیر ہے علیم بذات الصدور ہے، جدہ توحید پڑھائی سے تاکہ سے اللہ وید ہے، جدہ چوری لکائی سے تو پوچھے سے کہے تینوں ڈٹھا تا نا نیلے کام کی تھی اس لئے اتھے کو بیا بندہ ودا تا نا رلا ملا کے دین دیتا ہی سے معاش تا انتظام کیتا سے موٹر سائیکل ہی لے دیتا سے 5-6 ڈبے انہوں لے دیتے سے نہ موٹر سائیکل چلاونا سکھایا سے نہ انہوں روڈ دے آکام سمجھائے سے اے انہی سے آکھیا جو ویچے دے ملاوٹ کیتی جائے تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، او دے کلو بچت لے لئی سے اے انہی سے پوچھیا حلال دے یا حرام دے، معاف رکھنا، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، کھامن دی بھی حد دے، پیمن دی بھی حد دے، جاگن دی بھی حد دے، عرض کر گیا مال کماون دی بھی حد دے، مال لاون دی بھی حد دے، اپنا خرچ کر سکتا ہے بیدہ نہیں خرچ کر سکتا، جے لئی بیٹھوں تے پچھا کہیں دے تا آنا ہے اللہ دے، جے اللہ دے راہ واسطے منگا تو نہیں دے تو حد تو نہ ہوئی، جے اگر حد دائی بھی کچھ میرا ہے تے کچھ اللہ دائی تو وقت میں حد دائی احترام تھا نہ کیتا، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ ایک عورت ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی حدود کا احترام نہیں کرتے وہ فاسق ہوتے ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی حدود کا احترام نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں، اتنے فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ میرے احکام، اے میرا حلال، اے میرا حرام، اے میری اجازت، اے میری منع کیا ہے، یہ میری حدیں ہیں، میری، کوئی تیرے رقبے دی حد بننے تا لڑتا ہے، کوئی میری حد بننے تا انہوں دیرے تے لکائنہ ہے، تیری حد وچ کوئی تجاوز کرے تا غصہ آندائی، کوئی میری حد دا تجاوز کیتی ودوے تو دا یار بڑھوائنہ ہے، میں آکھیا میں جو کچھ سے بڑھایا ہے حلال طیب کھا پی وخلق لکم ما فی الارض جمیعہ، جو کچھ زمین اچ بڑھایا میں اتواڑے واسطے بڑھایا میں کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، کھاؤ جو کچھ ہم نے زمین میں تمہارے لیے بنایا ہے، کھاؤ حلال اور طیب کھاؤ، پاک کھاؤ اور حلال کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے خطوات اور شیطان دے وسواساں دی پیروی نہ کرے، جو اے موزی مردود دا وڈا حربائی ہوئے، جو اے ابتدا بندے نو بے دین بناون دی تھوں کریں دائے، یو حلل الحرام و یو حرم الحلال، حلال نو حرام کریں دائے تے حرام نو حلال